اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ بس ایک ہی طرح کا ہوتا ہے نا؟ لیکن سائنس کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے الگ الگ قسم کی ذہنی مشقیں ہمارے دماغ کے جذباتی مرکز کو بالکل مختلف طریقوں سے بدل سکتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے غصے، خوشی یا خوف جیسے فوری رد عمل کو واقعی قابو میں لانا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ تجزیہ اسی سوال کے ارد گرد گھومتا ہے اور اس کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دماغ کے اندر جھانکنا ہوگا۔ ہمیں ملنا ہوگا اپنے دماغ کے جذباتی کنٹرول سینٹر سے، ایک چھوٹا سا حصہ جو ہمارے تمام جذباتی رد عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ رہا وہ حصہ، امیگڈالا، دماغ کے اندر گہرائی میں چھپا ہوا یہ بادام جیسا حصہ ہماری آج کی کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ امیگڈالا کو آپ ایسے سمجھیں جیسے یہ دماغ کا ایک ایموشنل الارم سسٹم ہے۔ جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، یہ الارم بجنے لگتا ہے اور ہمارے پورے دماغ کو کہتا ہے کہ ادھر توجہ دو۔ یہی ہمیں خطرے سے بچاتا ہے، لیکن یہی خوشی کے لمحات میں بھی ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو پھر سائنسدانوں نے یہ پتہ کیسے لگایا کہ الگ الگ مراقبے اس امیگڈالا پر کیسے اثر ڈالتے ہیں؟ آئیے اس کے لیے ایمری یونیورسٹی میں کیے گئے ایک بڑے دلچسپ تجربے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی ماہر یوگی یا راہب نہیں تھے، بالکل عام لوگ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نتائج سامنے آئے وہ ہم میں سے کسی پر بھی لاگو ہو سکتے ہیں۔ تو ان دو گروپس کو دو بالکل الگ الگ قسم کی ذہنی ٹریننگ دی گئی۔ ایک طرف تھی توجہ اور دوسری طرف ہمدردی۔ تو یہ دو راستے تھے کیا؟ پہلا، جسے MET کہتے ہیں، اس کا سارا فوکس تھا توجہ پر، یعنی اپنے اندر کے شور کو خاموش کرنا اور اپنی سانس پر دھیان دینا۔ اور دوسرا CBT، اس کا مقصد تھا اپنے دل کو دوسروں کے دکھ درد کے لیے کھولنا، یعنی ہمدردی پیدا کرنا۔ دو بالکل الگ الگ مقصد۔ 8 ہفتوں کے بعد جب محققین نے ان کے دماغوں کو دوبارہ سکین کیا تو جو نتائج سامنے آئے وہ کسی نے سوچے بھی نہیں تھے۔ وہ توقع سے کہیں زیادہ دلچسپ تھے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ سکین کے دوران ان شرکاء کو مراقبہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا۔ سائنسدان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ان کی روزمرہ کی زندگی میں ان کے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ ہی بدل گیا ہے۔ اور یہ رہی پہلی بڑی دریافت۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا سوچا گیا تھا۔ جس گروپ نے توجہ کی ٹریننگ لی تھی یعنی MET، ان کے امیگڈالا کی ایکٹیویٹی کافی کم ہو گئی، مطلب ان کا جذباتی الارم اب پہلے سے بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ تو آپ یہی سوچ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے کہ ہمدردی والی ٹریننگ نے بھی بالکل یہی کیا ہوگا، امیگڈالا کو پرسکون کر دیا ہوگا۔ لیکن یہیں پر کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ یہ چارٹ شاید تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن اس کا پیغام واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ یہ جو نیلے نقطے ہیں، یہ ہمدردی والے گروپ کے ہیں۔ ذرا دیکھیں یہ کیسے نیچے دائیں طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا امیگڈالا زیادہ ایکٹیو ہوا، ان کی ڈپریشن کی علامات اتنی ہی کم ہوئیں۔ یہ تو بالکل الٹا تھا۔ یعنی سوچیں، بالکل الٹا نتیجہ۔ ہمدردی کی ٹریننگ والے گروپ میں جب لوگوں نے کسی کے دکھ کی تصویر دیکھی تو جن کا امیگڈالا زیادہ فعال ہوا، ان لوگوں نے ڈپریشن میں سب سے زیادہ کمی محسوس کی۔ ایک زیادہ ایکٹیو الارم بہتر ذہنی صحت کی نشانی بن گیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، دونوں طریقے کام کرتے ہیں لیکن بالکل الگ الگ ہیں۔ توجہ کی ٹریننگ آپ کے جذباتی الارم کی آواز کم کر دیتی ہے، جبکہ ہمدردی کی ٹریننگ اس الارم کا مطلب ہی بدل دیتی ہے۔ یہ آپ کو دوسروں کے درد سے جوڑتی ہے، جس سے آپ کی اپنی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو خیال ہے نا کہ ہم اپنے ذہن کو صرف دیکھ کر یا مشاہدہ کر کے بدل سکتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بہت پرانی حکمت ہے جو صدیوں سے مختلف ثقافتوں اور روایات کا حصہ رہی ہے۔ جیسے اسلامی تصوف میں ایک مشق ہے جسے مراقبہ کہتے ہیں، اس کا لفظی مطلب ہی ہے مشاہدہ کرنا یا نگرانی کرنا۔ یہ سائنس میں مائنڈفل آبزرویشن کے تصور سے کتنا ملتا جلتا ہے نا؟ مراقبہ کا جو بنیادی اصول ہے وہ اس گہری آگاہی میں ہے کہ جس طرح کوئی اپنے اندر کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح اس کا خالق بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ باہمی مشاہدہ کا ایک بہت طاقتور تصور ہے۔ تو چاہے ہم اسے سائنسی لیب میں توجہ کی تربیت کہیں یا کسی پرسکون جگہ پر مراقبہ، اصل مقصد ایک ہی ہے، اپنے ذہن کا مشاہدہ کر کے اسے بہتر بنانا۔
تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت سادہ۔ مراقبہ کوئی ایک چیز نہیں، یہ ایک پوری ٹول کٹ ہے۔ اگر مقصد جذباتی رد عمل کو کم کرنا ہے تو توجہ کی مشقیں بہترین ہیں، لیکن اگر مقصد دوسروں سے زیادہ جوڑنا اور اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانا ہے تو ہمدردی کی مشق ایک الگ مگر اتنا ہی طاقتور راستہ ہے۔ تو یہ سب ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کو توجہ اور ہمدردی جیسی چیزوں کے لیے ٹرین کر سکتے ہیں تو پھر اس کی حد کہاں ہے؟ ہم اور کیا کچھ کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب شاید مستقبل میں ہی ملے۔ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت دلچسپ خیال ہے۔